السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انگریزی سال ہے، یہ 12واں مہینہ مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سال جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام مسلمانوں کی سال کی نئی ابتدا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم اس انگریزی مہینے کو استعمال میں لا کے اس کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، یا جیسے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، یہ کوئی سنت سمجھ کے نہیں دیتے، اور نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ اسی مہینے کو گنتی میں لے آئیں تو ہم ایک دوسرے کو گفتگو میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ سال جا رہا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ اللہ پاک سے معافی نہیں مانگتے، اللہ پاک کو راضی نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، جو ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں ان سے معافی نہیں مانگتے۔ ہم مانگتے ہیں فیس بک، یوٹیوب اور جو یہ اپنا میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے یہ جو میسیج بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت آج ہمارے مزاج سخت ہو چکے ہیں، آج ہمارے میسیج بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن دل بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے غصہ آئے گا، پتہ نہیں میرا مزاج کیا ہوگا۔ انسان کا مزاج غصے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب کس مزاج میں ہے، اس کے مزاج کو غصے میں جانچا جاتا ہے۔ دو آدمی ملتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب کسی کو تکلیف دی جائے اور وہ تکلیف میں بھی مسکرائے۔ یہ ہے مشکل کام، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جب انسان مرے گا نا جی، قیامت والے دن جب انسان مرے گا نا، قبر میں رکھا جائے گا، تو قبر میں عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا۔ تو کہتے ہیں اگر دنیا میں اس نے صبر کیا ہوا، ویسے تو کہتے ہیں نا جی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ اس کی حفاظت کریں گی، لیکن ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان نے اگر دنیا میں صبر کیا ہوا اور کسی چیز کی کمی ہوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں، تو اس کا صبر اس کی حفاظت کرے گا، ورنہ کیا ہوگا، قبر بھیج جائے گی، پسلی آپس میں مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے نا جی، یا قضا کر کے پڑھتا ہے، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا تو بڑا دور ہے، قضا کر کے پڑھنے والے کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہاں 2 دن کی گرمی، 2 منٹ کی سختی برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی پولیس کوئی جیل کے اندر چلا جائے نا جی، وہ ہمارے پاس برداشت نہیں ہوتا۔ تو 2,88,00,000 سال جہنم میں کون جلے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ لیکن ہم پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مساجد خالی، جتنا جمعے والے دن رش ہوتا ہے نا جی مسجد میں، اگر ہر نماز میں ہونے لگ جائے تو مسلمان جو ہے وہ عروج پر آ جائیں گے اور کافر زوال پہ آ جائے گا۔ آج کافر جو عروج پہ، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی نحوست 160 گھر تک جاتی ہے، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے۔ اب ہماری پاکستان کی نحوست پوری دنیا میں پھیل رہی، مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو یہ بے نمازی کا بارے میں کہا گیا نا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی، کہتی امیر المومنین میرا تیل لائی تھی، زمین پہ گرا، مجھے میرا تیل چاہیے، وہی چاہیے۔ انہوں نے ایک کاغذ پہ کچھ تحریر لکھ کے دی اور اسے کہا یہ جا وہاں جا کے رکھ دی تیل کے پاس۔ تو وہ تحریر رکھی تو زمین نے تیل کو چھوڑ دیا اور کاغذ پہ آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس پہ کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اوپر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں۔ اس کی نحوست اتنی ہے۔ صبح صبح ہر آدمی، ہم کہتے ہیں کسی اچھے کا منہ رکھنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بری چیز جو ہے، سب سے برا جانور ہم جس کو سور کہتے ہیں، صبح صبح سور اٹھ کے ہاتھ باندھتا ہے، سنا ہم نے ایسے ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی بے نمازی کی شکل نہ دکھانا۔
بے نمازی ایسا ہوتا ہے۔ آج مسلمان بے نمازی، مسلمان نماز نہ پڑھے، یہ ناممکن بات ہے، لیکن آج ہو رہا ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان اللہ کو راضی نہیں کر رہا ہے، مسلمان ہی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کافر تو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کو۔ مسئلہ مسلمان کا ہے، تو اس لیے بھئی ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے اللہ پاک کو راضی کریں۔ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، آپ حقوق اللہ کی بات کرتے ہو، حقوق العباد کی بات نہیں کرتے۔ حقوق العباد ہے کیا؟ ایک مسلمان جہنم میں چلا جائے اور دوسرا نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، تو یہی تو حقوق العباد ہے۔ اس کو جہنم سے بچایا جا رہا ہے، اس کو جنت کی طرف لایا جا رہا ہے، یہ اس کے حقوق کی فکر کی جا رہی ہے۔ آج ہم مسلمان کی فکر ہی نہیں کر رہا، تو کافر کیسے اسلام میں آئے گا؟ کافر کیسے مسلمان ہوگا؟ کافر کیسے کلمہ پڑھے گا؟ وہ کلمہ اسی صورت میں پڑھے گا کہ جب میں اور آپ صحیح اسلام میں داخل ہو جائیں گے، صحیح عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمیں تو ایمان مفصل نہیں آتا، ایمان مجمل نہیں آتا۔ کسی سے ایمان مفصل مجمل کی بات کرو، وہ پوچھتے ہیں وہ ہے کیا؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا۔ سندھ سکھر کے اندر میرا جانا ہوا، اللہ قوموں پیشی معاف فرمائے، تقریباً 30 کے قریب، 25-30 کے قریب لوگوں کا کلمہ میں نے ٹھیک کروایا۔ میں نے سنا تھا کہ سندھ کے سکھر کے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، تو ہم وہاں گئے، کلمہ تو آتا ہے، لیکن وہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ جو اذان میں وہ جو اذان اور تکبیر میں جو لا الہ الا اللہ کا فرق ہے نا جی، الا اللہ الا اللہ، تو وہ انہیں اس فرق کا ہی نہیں پتا۔ انہوں نے جو اذان میں لفظ سنے وہ یاد ہے انہیں، در اور در، لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، تو کلمہ تو در نہیں ہے نا، محمد الرسول اللہ ہے۔ اب یہ غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں کلمہ نہیں آتا، انہیں کلمہ آتا ہے لیکن لفظ صحیح نہیں ادا کیے جاتے۔ میرے اور آپ کی بنیاد ہی کلمہ ہے، جب اس کے لفظ صحیح نہیں ادا کریں گے تو ہم کلمہ کیسے صحیح کہتے ہیں؟ ہمیں آتا ہے، اور یہ تو ہماری بنیاد ہے کلمہ، آگے تو کام بڑا لمبا ہے۔ تو اس لیے میری اور آپ کی مرنے کی یہی تیاری ہے کہ ہم سب اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ آج ہماری زندگی میں جو طریقے نہیں آ رہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، زلزلے آ رہے ہیں، مختلف اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں۔ ان عذابات کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی سے چلے گئے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ آج ہم نے سنتوں کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ عذابات ہماری طرف آ رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ مسواک ایک سنت ایسی ہے جس کے لیے کلمے کا وعدہ کیا گیا کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے اسے مرتے کلمہ نصیب ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں برش پیسٹ پڑے ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن کلمے کی دولت یہ آج ہم نے چھوڑ دی۔ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ مرنے سے پہلے ہماری کوئی مرنے کی تیاری نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ آج میں نے اللہ کو 100% اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% ساری سنتوں کو پورا کیا، آج میں نے اللہ کو 100% راضی کیا۔ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم نے کیا ہے؟ سارا دن دنیا کی محنت، پیسے کی محنت، مال کی محنت، دولت کی محنت، عزت کی محنت، شہرت کی محنت، اپنے رتبے کو بڑھانے کی محنت، اپنا معیار بڑھانے کی قیمت، مال ڈبل کرنے کی محنت، پیسہ ڈبل کرنے کی محنت، 1 سے 2 گاڑیاں کرنے کی محنت۔ صرف یہ محنتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اوپر 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 لے جاتے ایک دم موت کا فرشتہ آگے روح کھینچ لیتا ہے، ایک دم ہمیں موت کا فرشتہ آگے کھینچ لیتا ہے، پھر سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ یہ مال پیچھے والوں کا، دولت پیچھے والوں کی، عزت ختم، شہرت ختم، نام ختم، اور پھر کہاں گیا؟ زمین کے نیچے چلا گیا۔ تو اس زمین کے نیچے جانا سب نے مرنا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے۔ سب سے پہلے میری ضرورت ہے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ جو کہا اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو سننے والے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔